جتنا بچو گے کمال پالو گے، جتنا بچو گے فلاح پالو گے، جتنا بچو گے عظمت پالو گے، جتنا بچو گے کامیاب۔ تم بچو، بچتے آؤ بچتے آؤ بچتے آؤ، عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، برائی سے بچو، شراب سے بچو، جمعے سے بچو، حرام سے بچو، شیطانی اعمال سے بچو، لعلکم، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تو یہاں تاکہ ہے، وہاں نہیں ہے۔ تو ارے ہم بھی انسان وہ بھی انسان، ہم بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، ہمیں کہا تاکہ بچو، انہیں کہا تاکہ کی بات نہیں ہے، میرا اپنا ارادہ ہے۔ تو جب وہ مخلوق کی تاکہ میں ہے ہی نہیں تو مخلوق جیسے کیسے ہو گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ مخلوق جیسے کیسے ہوئے۔ اگر انہیں بھی فرماتا کہ تم یہ کرو تاکہ بچ سکو تو سمجھتے کہ ہم جیسے۔ بھئی اللہ کا قرآن ہے، قرآن اٹھا لے پڑھ لے، ہمیں کہا لعلکم، تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیابی پا سکو، طہارت پا سکو، عظمت پا سکو۔ انہیں کہا کہ چھوڑیں، ان کو چھوڑو، انما یرید اللہ، ان کو پاک کرنے کا ارادہ۔ تو پہلی بات تو تاکہ کیا، دوسرا ہمارے کندھوں پہ عمل رکھ دیا کہ عمل کرو تاکہ فلاح پا سکو۔ وہاں اہل بیت مصطفیٰ ہے، خاندان مصطفیٰ ہے، وہاں ہے مخلوق، پاک کرنے کی ذمہ داری اللہ کی۔ تو جن کو خود خدا پاک کرے، اس کا مطلب وہ صرف مخلوق نہیں ہے۔ میں نے صرف لفظ استعمال کیا، مخلوق ہیں مگر صرف مخلوق نہیں۔ جب یہ بات ہو گئی کہ انما یرید اللہ، اللہ کا، اب میں نے پوری اس پہ تفصیل پہ اس آیت پہ بات نہیں کرنی۔ یہ 9 آیات میں آیا ہے لفظ رجسن، اور 10 بار آیا ہے قرآن پاک۔ تو سب پہ بات نہیں، اسی ایک آیت پہ بات کر کے میں ایک اور آیت لینا چاہتا ہوں آگے، تاکہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ پتا چلے کہ وہ حق ہے یا قرآن حق ہے۔ امیر یزید کو اس منانا، یزید رضی اللہ عنہ کہنا، شہزادہ کہنا، اور اقتدار کی معاذ اللہ جنگ کہنا، اور یہ کہنا کہ یزید امام علی مقام کے معاذ اللہ قتل میں ملوث نہیں تھا، یہ کہنا صحابی رسول کا بیٹا تھا جنتی ہے، یہ کہنا، یہ اب نظر میں رکھیں سارا، کس نے کہا غرض نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، مگر قرآن کیا کہتا ہے میں وہ بات کر رہا ہوں۔ قرآن کے آگے کوئی ٹھیکیدار نہیں۔ وہ فرما رہا ہے، اب دیکھیں اگلی بات، چلیں ایک اور آیت دے دیتا ہوں تاکہ مزید بات واضح ہو جائے۔ خانہ کعبہ مرکز توحید ہے، قبلہ علامہ صاحب، خانہ کعبہ مرکز توحید ہے۔ اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنا، للذی ببکہ، خانہ بیت اللہ، خانہ کعبہ مکہ المکرمہ، ایسے ہی ہے، قرآن میں ہے۔ کس نے بنایا؟ نبی نے۔ اب وقت گزرتا گیا، زمانہ جاہلیت آیا، شرک کے آثار آئے، تو خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کرنے کے بعد حکم ہوا حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں، ابراہیم علیہ السلام بھی خدا کا نبی خلیل اللہ، اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کا نبی ذبیح اللہ، عظمت دونوں کی کم نہیں ہے۔ جب اپنے گھر کے پاک کرنے کی بات آئی تو فرمایا انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے میرے ابراہیم اور اے میرے اسماعیل، میرے گھر کو تم پاک کرو۔ اے میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، اے میرے اسماعیل
اسماعیل ہے میرے ذبی انتا ہرا، تم دونوں مل کر میرے گھر کو پاک کرو. کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. مطلب سمجھیے گا، قرآن کو بتا دیا نا آیت میں، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع، رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، اور سجدہ کرنے والوں. کہا تم پاک کرو، بات کو سمجھے، کہا تم پاک کرو دونوں. کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. تو اپنے گھر کے پاک کرنے کی بات کی تو اپنے محبوب بندوں کو کہا، خود نہیں کیا. اپنے عظیم محبوب پر گزیدہ بندوں سے فرمایا. اہل بیت کی بات کی تو بندے نہیں، ان کو پاک نہیں کرو. اہل بیت مصطفیٰ کو میرا ارادہ ہے، میری چاہت ہے کہ ان کو پاک کروں، ان سے دور لے جاؤ. ہر طرح کی پاک کرنے کی بات بھی نہیں، پاک کرنے کی بات بھی نہیں. میں آگے کرتا ہوں اگر ذہن میں رہے گی بات کو. یہ نہیں کہا کہ تمہیں پاک کروں، یہ کہا کہ ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور لے جاؤں. مطلب ان میں تو ناپاکی تھی ہی نہیں، جو قریب آئے گا وہ بھی نہیں. میں کرتا ہوں بات آگے اس جملے پر، نقطے پر. اچھا، تم پاک کرو. کیوں؟ تیرا گھر ہے، ہم پاک کریں. یہ اہل بیت مصطفیٰ ہیں، مولا تو پاک کرے. فلسفہ کیا ہے؟ کہا میں نے آیت میں سمجھا دیا. اس لیے کہ گھر پاک ہوگا تو گھر مرکز توحید اور مرکز اسلام ہے. للطائفین الطواف، ایمان کا حصہ نہیں، یاد رکھ لیں. طواف نماز اسلام کا رکن ہے، ایمان کا نہیں. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکات اور حج. تو نماز، روزہ، زکات، حج، صدقہ، خیرات، اعتکاف، طواف، یہ سب اسلام ہے. اور اسلام کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان نہ ہو تو اسلام قبول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ ایمان نہ ہو تو اسلام کی بنیاد ایمان ہے. تو کہا میرے گھر کو تم پاک کرو، یہ مرکز اسلام ہے. اہل بیت کو میں پاک کروں گا، یہ مرکز ایمان ہے. اگر نماز میں کمی رہ گئی، اعتکاف میں کمی رہ گئی، طواف میں کمی رہ گئی، رکوع میں کمی رہ گئی، سجدے میں کمی رہ گئی، تو گزارا چل جائے گا. اگر ایمان ہی نہ رہا ساری دنیا تباہ ہو جائے، کچھ بچے گا ہی نہیں، کچھ بچے گا ہی نہیں. لہذا یہ مرکز ایمان ہے. تم پاک کرو گے میرے گھر کو تو تم مخلوق ہو، عظیم ہو، بلند ہو، خدا کے بعد نبی کا مقام، اس میں کوئی شک نہیں. پاک ہو، طاہر ہو، مطہر ہو، عظیم ہو، بلند ہو، خلیل ہو، ذبی ہو، سب کچھ ہے. مگر پھر بھی مخلوق کی کوئی نہ کوئی حد ہے، کوئی نہ کوئی حد ہے، کوئی انتہا ہے. اگر کوئی لامحدود ہے تو ذات خدا ہے. کہا تم ان کو پاک کرو، میرے گھر کو کوئی کمی بیشی رہ گئی فرق نہیں پڑتا. اہل بیت کو میں پاک کروں گا کیونکہ میں لامحدود ہوں، کچھ چھوڑوں گا ہی نہیں. میں پاک کروں گا، کچھ چھوڑوں گا ہی نہیں. اب سنیں، اب ترجمہ دوبارہ پڑھیں. انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کیا؟ لیذھب عنکم
جائے. یہ نہیں فرمایا تم سے مٹا دے, یہ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا تم سے دھو دے, نہیں فرمایا. مٹایا تب جاتا ہے جب کچھ ہو. اب کپڑا رنگ ساز کے پاس لے کے جاتے, کپڑا جاتے ہیں نا سفید رنگ کا یا کوئی کپڑا, تو کپڑا رنگ ساز کے پاس لے کے جاتے ہیں, تو رنگ کرنے سے پہلے وہ پہلا کلر یا داغ دھبے بلیچ کر کے مٹاتا ہے. وہ داغ دھبے کپڑے کے اندر ہوتے, تو مٹایا تب جاتا ہے جب کچھ اندر ہو. اور اگر اندر نہ ہو, کوئی دور پڑا ہو اور ہوا چل رہی ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, معاشرے کے حالات ہو چل رہے ہوں, گندگی دور پڑی ہو, تو گھر کو صاف کیا جاتا ہے تاکہ باقی چیزیں بھی ناپاک, اس گندگی کو دور باہر پھینک دیا جاتا ہے, قریب نہیں آنے دیا جاتا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سے مٹا دے, اللہ فرماتا ہے تم سے دور لے جائے. مطلب اہل بیت مصطفیٰ پاک تو تم تھے ہی, پاک تو تم تھے ہی. اب میرا ارادہ یہ ہے کہ ناپاکی قریب بھی نہ پھٹکے, ناپاکی قریب بھی نہ پھٹکے. جب یہ فرما دیا کہ قریب بھی نہ آئے, میرا ارادہ یہ ہے. جب یہ فرمایا کہ انما یرید اللہ, گفتگو علمی ہے مگر میں کوشش کر رہا ہوں آسان کر کے سمجھانے, توجہ سے. تو کہا میرا ارادہ یہ ہے کیا, لیذھبا, تاکہ دور لے جائے, عنکم, تم سے. میرا ارادہ یہ ہے تاکہ دور لے جائے, بولو, تم سے. ترجمے کی سمجھ آ گئی؟ اب معنی کیا بنا اس آیت کی روشنی میں؟ جب اللہ نے فرمایا میرا ارادہ یہ ہے کہ تم سے دور لے جائے, تو مطلب ہر وہ شہر, ہر وہ نظریہ, ہر وہ سوچ, ہر وہ فتویٰ, ہر وہ ذہنیت, ہر وہ تصور, ہر وہ کتاب, ہر وہ ذات, ہر وہ شخصیت جو اہل بیت سے دور ہے وہ ناپاک ہے. اللہ نے فرمایا ناپاکی اہل بیت کے قریب آ نہیں سکتی, تو جو دور ہے وہ ناپاک ہے, جو قریب ہے وہ پاک ہے. پاک وہی ہے جو قریب ہے, پاک وہی ہے جو کہے سارے, پاک وہی ہے جو. کیا بات. اگر پیمانہ یہ ناپنا ہو کہ پاک اور ناپاک کون ہے اور ایمان کس کے دل میں ہے کس کے دل میں نہیں, اتنا دیکھ لیں کہ اہل بیت کے کتنا قریب ہے. نماز پیمانہ نہیں ہے اسلام کا, 1000 سجدے کرے, لاکھ طواف کرے, نماز پڑھے, تلاوت آیات کرے, روزے رکھے, حج ادا کرے, مقام منتظم پہ ہو, حتیم کعبہ پہ ہو, غلاف کعبہ میں ہو, سین کعبہ میں ہو, جو کرتا پھرے, اگر وہ اہل بیت سے دور ہے وہ ایمان سے خالی ہے. وہ ایمان سے خالی, ایمان سے دور. اس نے فرما دیا تم سے دور لے جائے, تم سے, اور تمہیں ایسا پاک کرے, وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. اب یہ اس پہ بات کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں, اتنی بات یہاں کافی ہے. وہ یہ جو لفظ آیا یطہرکم بھی وہی لفظ ہے, تطہیرا بھی وہی لفظ ہے, یاد رکھنا. اس کو کہتے ہیں عربی میں مفعول مطلق, ایک ہی لفظ کا دوبارہ لفظ آ جائے مصدر بن کے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. تو جب ایسا جملہ آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے جیسے حق ہے اس میں شدت آ جاتی ہے. مثلا آپ سمجھ جائیں گے, ایک ہی مثال دے دیتا ہوں. ان اللہ
وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ آگے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام ایسے بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ تو میں یطہرکم تطہیرا، تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اب ایک بات عرض کر دیتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، خطاب کے بعد گھر چلے کپڑا لگا لے کونے میں، اور بیوی بچوں سے کہیں کہ ہمیں صبح و شام کھانا دے دیا کریں، اور مہینے کے لیے 10 دن کے لیے 20 دن کے لیے اعتکاف کر لیں، نفلی، اور الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ، ایک ایک لفظ پڑھیں، ایک ایک حرف پڑھیں، ایک ایک آیت پڑھیں، پورا قرآن، تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ ایک ایک آیت پڑھیں پورے قرآن میں، یطہرکم تطہیرا، تمہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، اس مقام کے علاوہ نہیں۔ یہ ایک ہی بار آیا، اسی مقام پر آیا، اور اہل بیت کے لیے آیا۔ اب اگلا سوال، جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ اے اہل بیت مصطفیٰ، تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے، تو جب اہل بیت کے علاوہ کسی اور کے لیے آیا نہیں، تو کوئی اور اہل بیت اطہار جیسا ہو کیسے گا؟ یہ شان طہارت اللہ پاک نے اہل بیت مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔